إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعظنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أعطينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب کہ وعدہ فرمایا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا بعد اس کے، حالانکہ تم لوگ ظالم تھے، پھر معاف فرمایا ہم نے تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکر کرو، اور جب کہ دے دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے، اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے کہ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ۔ یہ ان تینوں آیتوں کے تفسیراً معنی ہوئے۔ ان آیتوں کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 4 نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب 5ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جسمانی نجات دینے کا ذکر تھا، اب روحانی نجات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس پر وہ عمل کر کے آخر اخروی مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں کے شرک کا ذکر ہوا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، تم نے ان سے بھی بڑھ کر جرم کیا۔ انہوں نے تو فرعون بادشاہ کو خدا مانا تھا، اور تم نے بے عقل بچھڑے کو، انہوں نے پہلے ہی سے، اور تم نے ایمان کے بعد، انہوں نے نادانی سے، تم نے جان بوجھ کر، انہوں نے بے نور ہونے کی وجہ سے، تم نے نور نبوت پانے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے کے بعد چاہیے تھا کہ تم بھی ان کی طرح ہلاک کر دیے جاتے، لیکن ہمارا فضل ہوا کہ نہیں کہ انہی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی اب یہ جو پوری تفسیر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نور نبوت پانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت پانے کے بعد صرف 40 دن موسیٰ علیہ السلام جو ان سے دور ہو گئے، تو یہ جو ہے نا پھر گئے اپنے ایمان سے، اور جو ہے نا شرکیہ عمل شروع کر دی، یعنی گائے کے بچڑے کو بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہاں یہ بولا جائے کہ ہو سکتا ہے فرعونی جو تھے وہ تو فرعون بادشاہ کو خدا مانتے تھے، تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، یعنی ایک چھوٹے سے بچڑا، یعنی جانور کو جو ہے نا اپنا خدا مان لیے۔ وہ تو بے نور تھے شروع سے، لیکن تم نور والے ہونے کے بعد یہ حرکت کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا فرعونیوں سے زیادہ عذاب آئے، لیکن پھر بھی ہمارا فضل ہوا، ہم نے تم کو معاف کیا۔ وَإِذْ، یہاں تو اذکر افعال پوشیدہ ہے، یا اذکر یا تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یا بنی اسرائیل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اے اسرائیلیوں اس قصے کو بھی یاد کرو، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ قصہ بھی یاد دلاؤ۔ یعنی دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں کہ خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ بھئی تم یاد کرو اس قصے کو، بچھڑے والے قصے کو، اور یا تو پھر یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ بھئی آپ ان کو وہ قصہ سناؤ تاکہ ان کو یاد آ جائے۔ وَأَدْنَا، اس کے معنی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا وعدہ فرمایا اور انہیں نے طور سینا پر حاضر ہونے کا پایا۔ وَأَدْنَا ضربہ کے معنی میں ہے موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اسم شریف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ لفظ عربی ہے، بروزن فعلی ہے، اور ماسا یمیسو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اکڑ کر چلنا۔ چونکہ آپ کی رفتار بہت قوت سے ہوتی تھی اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ لیکن بعض نے کہا یہ بروزن مفعال ہے، یعنی باب افعال کا اسم مفعول ویسے وسیع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے درخت سے پتے جھاڑ لینا۔ اگرچہ صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور موا اور رشی سے بنا ہے، یعنی مو اور رشی سے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں مو پانی کو اور رشی درخت کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کو فرعون کی بی بی آسیہ کی لونڈیوں نے اس نہر سے پایا تھا جو ان کے باغ میں بہتی تھی، اور ایک صندوقچے میں پایا تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا، یعنی درخت و پانی سے پایا ہوا فرزند۔ تو یہ عبرانی لفظ اس کے اصل معنی یہ ہے، درخت اور پانی سے پایا ہوا فرزند۔ پھر عربی میں آ کر شین سین بن گیا اور موسیٰ رہ گیا۔ آپ کا نسب شریف یہ ہے موسیٰ ابن عمر ابن
یسیر ابن ناہت ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کا پورا نسب ہوا۔ اربعین لیلۃ، یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی ہے۔ اولاً 30 رات طور سینا میں قیام کرنے کا حکم تھا، یعنی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن جو ہے نا 30 رات طور سینا پہ قیام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ یہ میعاد پوری کر چکے اور 30 دن روزے رکھ چکے، بارگاہ الہی میں توریت لینے کے لیے حاضر ہونے لگے، تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روز سے مسواک نہیں کی ہے، شاید منہ میں بدبو آ جائے، اس لیے انہوں نے مسواک کر لی۔ حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ، تم نے منہ سے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی، لہٰذا اور 10 روزے رکھو تاکہ تمہارے منہ میں پھر وہ ویسی خوشبو پیدا ہو۔ یہ دونوں مدتیں مل کر 40 بنی، اس لیے قرآن کریم نے یہاں 40 فرمایا اور دوسری جگہ 30 راتیں، اور اس کے بعد میں 10 کا ذکر ہوا، یعنی یہاں اجملاً ہے اور وہاں تفصیل میں ہے۔ تو یعنی 40 راتیں قرآن شریف جو ہے یہ اجملاً یعنی ملا کے بول رہے ہیں، اصل میں ہوا کیا تھا کہ 30 دن کی بات ہوئی تھی۔ جب 30 دن آپ روزے رکھ لیے اور جو ہے نا عبادت کر لیے، اعتکاف میں رہ گئے آپ، تو آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی، تو آپ کو خیال آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بولے مسواک نہیں کیا اب کئی دن سے، چلو مسواک کر لیتا ہوں، تو مسواک کر لیے وہ ہٹانے کے لیے، اور اسی وقت جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا یعنی کلام ہوا کہ اے موسیٰ وہ خوشبو ہم کو مجھ سے زیادہ پسند ہے، بولے مزید اور 10 دن روزے رکھو، 10 دن اعتکاف بیٹھو، اور جب وہ پیدا ہو جائے تب ہماری بارگاہ میں آنا توریت لینے کے لیے۔ لیلتن، یہاں 40 دن نہ فرمایا بلکہ 40 راتیں، کیونکہ عربی تاریخیں چاند سے ہیں جس میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں، نیز اس لیے کہ رات میں تاریکی اور دن میں روشنی ہے، تاریکی روشنی پر مقدم، یا اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف کرانا اور اپنا وصل عطا فرمانا مقصود تھا۔ رات وصل کا وقت ہے اور دن فراق کا، اس لیے اہل اللہ رات کے آخری حصے جاگ کر گزارتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، اور روزانہ رات ہی میں رحمت الہی خلق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو اکثر وہ رات میں ہی برستی ہے، خلق کی طرف آتی ہے، نہ کہ دن میں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، یا اس لیے کہ 40 راتیں مقرر ہوئی تھیں نہ کہ 40 دن، کیونکہ پہلی ذی القعدہ سے موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف شروع ہوا اور 10ویں ذی الحجہ دوپہر کے وقت ان کو توریت مل گئی، لہٰذا راتیں 40 اور دن 39، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کو اعتکاف نہ فرمایا۔ یعنی یہاں پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ آپ شروع کریں پہلی جو ہے نا یعنی پہلی ذی القعدہ کو، اور 10 ذی الحجہ کو دوپہر میں آپ کو توریت مل گئی، تو 10 ذی الحجہ کا جو دن تھا وہ شامل نہیں ہوا، تو اس حساب سے جو ہے نا 40 راتیں تو ہو گئی لیکن دن 39 یعنی 39 ہوئے۔ اور یہاں پہ راتوں کی بات اس لیے ہو رہی کہ اکثر جو ہے رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اپنی مخلوق کی طرف آتی، نازل کی جاتی، اس وجہ سے رات اکثر جو ہے نا صوفیہ کرام اولیاء اللہ بھی جو ہے نا راتوں میں اٹھ کر جو ہے نا تہجد گزاری کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تلاوت کرتے ہیں رات میں، کیونکہ رب کے پاس یہ زیادہ مقبول ہے۔ اگر کوئی پریشانی حال میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی افلاس میں ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ سیدھا سیدھا تہجد پکڑ لیں، کہ اس وقت جو ہے نا ہر دعا کو قبول ہوتی ہے، ہر عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ زیادہ اس کی ویلیو ہے۔ ثم اتخذتم، یہاں ثم مہلت کے لیے نہیں ہے بلکہ اظہار تعجب کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے 40 دن کے اندر ہی سونے کا بچھڑا بنا لیا تھا، نہ کہ اس مدت کے بعد، یعنی ہم نے تم پر اپنی نعمتیں کئی کی، مگر تعجب ہے کہ تم نے پھر بھی گائے کا بچہ بنا لیا۔ اتخذتم سے یا تو مراد ہے کہ گائے کو معبود مانا، اس صورت میں اس کا دوسرا مفعول پوشیدہ ہے، یعنی تم سب نے بچڑے کو معبود بنا لیا، مراد ہے ڈھالنا اور تیار کرنا، یعنی تم سب نے بچڑا تیار کر لیا، اگرچہ صرف سامری نے ہی بچڑا بنایا تھا، لیکن چونکہ سب اسرائیلیوں نے اس کی مدد کی تھی، اس لیے اس کو سونا اور جواہرات دیے تھے، نیز آگ وغیرہ دھونک کر اس کا ہاتھ بٹایا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ سب نے بنایا ہے۔ یعنی بچڑا تو بنایا ایک آدمی جس کا نام سامری تھا، یہ بنی اسرائیل میں جو سنہار تھا ماہر تھا، وہ بنایا، لیکن سب نے اپنا اپنا سونا جو منگے ڈالے تھے نا فرعونیوں سے جب چھوڑتے وقت مصر کی طرف آتے ہو، تو اس وقت جو مصر سے جو بھاگ رہے تھے اس وقت جو ہے نا یہ سارا سونا وغیرہ اس کو دیے، پھر اس کی مدد کرے بنانے ہوتے، اس لیے خطاب پورے اسرائیلیوں کی طرف ہے۔ العجل، عربی میں اچل گائے کے نر بچے کو کہتے ہیں، یعنی بچڑا، اس میں بھی ان کی حماقت کا اظہار ہے، کیونکہ بیل بے وقوف میں مشہور ہے، بے وقوف کو کہتے ہیں تو نر بیل ہے، تو فرمایا گیا کہ تم نے بیل جیسی بے وقوف چیز کو خدا مان لیا، تم تو فرعونیوں سے بدتر ہو گئے، اور کب مان؟ من بعد ہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا اس وعدے کے بعد، یا ان کے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظالمون، یعنی تم نے یہ کام بے خبری سے نہ کیا بلکہ جان بوجھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا فیض پا کر، لہذا تم بڑے ظالم ہوئے۔ خیال رہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو بے موقع
استعمال کرنا یا کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا. اس کو غور سے سنیے. کوئی بھی چیز بے موقع یعنی وہاں پر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ استعمال کریں تو آپ ظالم ہو گئے, اور کسی کی چیز بنا اجازت جو ہے نا آپ استعمال کریں تو آپ ظالم شمار ہو گئے. اللہ اکبر, اس کو خیال رکھیں. بت پرست وغیرہ خالق کے لیے اپنی عبادت استعمال کرتا ہے, نیز رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء کو اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کی عبادت میں استعمال کرتا ہے, لہذا ظالم ہے, بلکہ کفر و شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی لیے ارشاد ہوا ان الشرک ظلم عظیم. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرک شرک کر کے اپنی روح کو ستاتا ہے کہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے, لہذا وہ اپنے اوپر ظالم ہے. ثم یا تاخیر زمانی کے لیے ہے یا اظہار تعجب کے لیے, یعنی کچھ دنوں بعد ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا, یا ہمارا کرم تو دیکھو کہ تمہاری اس قدر سرکشی کے بعد بھی ہم نے تم کو معافی دے دی. عفون عنکم, عفو کے معنی ہے مٹانا, چونکہ بخش دینے سے گناہ مٹ جاتا ہے اس لیے اسے عفو کہتے ہیں. گویا تمہارا دامن عفت اس گناہ کے داغ سے داغدار ہو گیا تھا, ہم نے رحمت کے پانی سے داغ دور کر دیا. خیال رہے کہ عفو سے یہ مراد ہے کہ تم کو فرعونیوں کی طرح بالکل ہلاک نہ کر ڈالا بلکہ تمہاری توبہ قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچا لیا. یہ مطلب نہیں کہ تمہاری پکڑ نہ کی, کیونکہ 70,000 مجرموں کو قتل کرا کر توبہ قبول ہوئی تھی. اللہ اکبر. من بعد ذالک, یعنی بچڑے بنانے اور اس کی پرستش کرنے وغیرہ کے بعد بھی تمہاری معافی ہو گئی, کیونکہ لعلکم تشکرون, کہ تم اس واقعے کو یاد رکھ کر آئندہ گناہ سے بچے رہو, اس احسان کا شکر کرو. اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ تم میں اور فرعونیوں میں یہ فرق تھا کہ ان سے شکر کی اہلیت جاتی رہی تھی, ان کے ایمان کی امید نہ رہی تھی, لہٰذا ہلاک کر دیے گئے. تم نے اگرچہ ان سے بڑھ کر جرم کیا لیکن تم میں اہلیت موجود ہے, یعنی شکر کی اہلیت یعنی وہ صفت موجود ہے. اگر اب تم بھی اپنی اہلیت فنا کر دو گے تو تم کو بھی عذاب دیا جائے گا. پھر یہ نہ کہنا اور یہی نہ کیا بلکہ یہ بھی یاد کر لو. یعنی یہاں پہ ایک نقطہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے حالات سے اللہ کا شکر نہیں بجا لاتا اس کے لیے عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کا فضل جو ہے نا اسی کو ملتا جو اللہ کا شکر بجا لاتا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, جبکہ ہم نے تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. کتاب سے مراد توریت شریف ہے, چونکہ یہ زبرجد کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی اس لیے اس کو کتاب فرمایا گیا. والفرقان, اس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز, یا تو اس سے توریت ہی مراد ہے اور یہ عطف تفسیری ہے, یعنی وہ کتاب دی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے, یا دین کے شعار مراد ہیں جیسے کہ ان کے لیے شنبہ یعنی سنیچر کی تعظیم کرنا, اس دن کا کاروبار نہ کرنا, اونٹ کا دودھ اور گھی استعمال نہ کرنا, اور ختنہ اور قربانی وغیرہ نہ کرنا. یعنی اب یہ ان کی یعنی تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی شریعت تھی, یہ ان کو احکام دیے گئے تھے کہ بھئی فلاں دن جو ہے نا کاروبار نہیں کرنا, اس دن دودھ نہیں پینا, بولے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا, بولے اس دن ختنہ وغیرہ کچھ نہیں کرنا, بولے بس صرف عبادت میں مشغول رہنا, ایسا ان کا حکم دیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں جو نا وہ توریت میں آئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی. لعلکم تہتدون, یہ توریت عطا فرمانے کی حکمت ہے نہ کہ علت, کیونکہ رب کا کام علت سے پاک ہے. مطلب یہ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کتاب کی چند ان ضرورت نہ تھی کہ وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر تھے. نبی کفر و گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ گہناؤں نے اخلاق سے بھی انہیں پاک و صاف رکھا ہے. بلکہ اصل ضرورت تم کو تھی تاکہ اس کے ذریعے ہدایت پا جاؤ یا ہدایت پر قائم رہو. ایمان تو لا چکے تھے, اب اس پر عمل سیکھ لو. لہٰذا اگر تم اس نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے تو سمجھو کہ تم نے توریت کا مقصد پورا نہ کیا. یعنی یہی بولا جا رہا ہے کہ جو توریت نازل ہوئی یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نہیں, کیونکہ وہ تو پہلے سے ہدایت پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی یعنی معصوم بنائے تھے. اب یہ جو کتاب آئی توریت جو نازل ہوئی, دراصل یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی, کہ ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تاکہ وہ پھر جو ہے نا ایمان کو اپنے جو ہے نا تر و تازہ کر کے پھر ہدایت پہ قائم ہو جاؤ. خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ پچھلی آیتوں کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نظر مانی تھی, یعنی وہ منت مانگے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. قسم کھائے تھے نا, منت مانگے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی اگر فرعون سے اللہ تعالیٰ کو نجات دے دیا تو بولے ہم بالکل ایمان لا لیں گے, ہدایت پر رہیں گے. جب انہیں نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹے, جیسا تفسیر خزائن عرفان میں لکھا ہوا ہے, تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نظر یاد دلائی, پھر آپ ان کو یاد دلائے
تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے، لیکن ہمیں رب کے احکام کی خبر نہیں، ہم اطاعت کیسے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تب ان سے فرمایا گیا کہ تم کوہ طور پر آنا اور وہاں 40 دن اعتکاف اور عبادت کرنا، تاکہ جسمانی تعلقات کم ہو کر ملکیت کا ملوکیت یعنی فرشتگی بولتے ہیں نا، فرشتہ بن جانا کا ظہور ہو، تب تم سے بلا واسطہ کلام بھی کیا جائے گا اور تمہیں توریت بھی دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اے اسرائیلیو، تم نے ان کے پیچھے یہ غضب ڈھایا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی۔ ہم نے اس پر بھی درگزر کر کے تمہیں ایک دم ہلاک نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تم کو باقی رکھا، اور ان کے تشریف لانے پر تمہیں توبہ کا طریقہ بتایا، تم کو اس پر عمل کی توفیق دی، پھر جب تم نے توبہ کر لی تو معاف بھی کر دیا، تاکہ ٹھوکر کھا کر آئندہ کے لیے ہوشیار رہو اور ہوشیار ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کے شکر گزار رہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نظر پوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرما دی اور قانون شریعت بھی دیا، تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب اللہ کے طالب تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے مطلوب، اس لیے آپ کتاب لینے طور پر گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے کتاب لینے کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت قرآنیہ آئی۔ سفر میں آپ ہوتے تھے آیت آ جاتی تھی، آپ حضر میں ہوتے تھے آیت آ جاتی تھی، آپ جو ہے نا دشت میں رہتے تھے آپ کو جو ہے نا آیت آ جاتی تھی، آپ جو ہے نا پہاڑ پہ جبل پہ جاتے تو آپ کو آیت آ جاتی تھی، بلکہ کوچا وہ اگر جہاں پر بھی آپ ہوتے آیت آ جاتی تھی، جہاں حضور ہوتے آیت آ جاتی تھی، حتیٰ کہ جب حضور مکے میں تھے تو وہاں آنے والی آیت کو مکی کہتے ہیں، اور جب مدینے میں ہوئے تو پھر آیت مدینی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا نقطہ ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملنا اور بنی اسرائیل کی گاؤں و شاہ پرستی کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے، صحیح واقعہ۔ اس واقعے کو معلوم کرنے سے پیشتر چند باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل مصر سے چلتے وقت خبتیوں سے قیمتی اور جڑاؤ زیور مانگ لائے تھے، اور ان کو اس کا استعمال جائز نہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہاں غنیمت کا مال مسلمان استعمال نہ کر سکتے تھے، بلکہ آگ اس کو جلا جاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک سنار تھا جس کا نام یحییٰ موسیٰ بن ظفر تھا، قبیلے بنی سامرا کا شخص تھا، اس لیے اس کو سامری کہتے ہیں۔ یہ فن زرگری یعنی جیولری جو بناتے نا، سونے کی جو جڑاوے بناتے، اس سے بڑا ماہر تھا اور منافقت سے ایمان لایا تھا، یعنی سچا ایمان نہ تھا بلکہ منافق تھا۔ اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے نیچے کی مٹی موجود تھی۔ آپ یاد کرو جب ہم واقعہ ڈسکس کرے تھے لاسٹ ٹائم کہ جب وہ جو یعنی فرعون کا گھوڑا اتارنے کے لیے سمندر میں جبرائیل امین کیا کی گھوڑی پر سوار ہو کے آیا جنت کی، اور وہ گھوڑی کا ٹاپ جہاں بھی لگتا تھا نا وہ سبزہ اگ جاتا تھا، تو سامری کیا معلوم ہے، وہ دیکھ کے وہاں کی مٹی اٹھا کے رکھ لیتا اپنے پاس، تو وہ مٹی اس کے پاس موجود تھی جو کہ فرعون کے غرق ہونے کے وقت بحر قلزم سے اٹھا لی تھی۔ تیسرا یہ کہ جب بنی اسرائیل بحر قلزم سے نجات پا کر نکلے تو راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک قوم کو گائے پوچھتے دیکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی پروردگار کی صورت بنا دو تاکہ اس کو سامنے رکھ کر ہم عبادت کیا کریں، جس سے ہمارا دھیان نہ بھٹکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا تھا، مگر سامری نے پتہ لگا لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں فرعونیوں کی محبت سے مخلوق پرستی کا مادہ موجود ہے، اگر ان کو بہکایا جائے تو آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اصل واقعہ یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 30 دن کا وعدہ فرما کر جانب کوہ طور روانہ ہو گئے، کیونکہ پہلے 30 دن کی بات ہوئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ 30 دن کا حکم دیا ہے، تو آپ 30 دن کی اللہ ان سے بولے بھائی 30 دن کے میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ کر کے، آپ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے آپ کوہ طور پہ چلے گئے، اور وہاں پہنچ کر یکم ذی القعدہ سے روزہ اعتکاف عبادت شروع کر دی۔ 30 ذی القعدہ کو مسواک کر کے توریت لینے کے لیے خاص پہاڑ پر حاضر ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو 10 دن اور ٹھہرنا پڑ گیا۔ ادھر 30 دن گزرے تھے ہی اسرائیلیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اولاً تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ہم اس زیور کو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دو اور اس کی راکھ زمین میں دفن کر دو۔ خیال رہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو کر یہاں ہی موجود تھے۔ ادھر سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔ کیا بولے؟ تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔ دیکھو آج بھی بہت مل جاتے نبی کو بشر بولنے والے، صرف تلسمانی آسا کی وجہ سے یہ معجزہ دکھاتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایک جو ہے نا جادو کا آزا ہے جس سے بس وہ یہ جادو دکھاتے، اور تم سے بڑھ گئے، اس وجہ تم سے بڑھ گئے۔ میں تم کو وہ سارا سونا ہمارے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی عجیب پرتسم بنا دوں گا جس سے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ تو کیا بولا؟ ارے بھائی کام کو جتنا سونا ہے وہ سب مجھے لا کے دو، میں ایک ایسی تلسمی چیز تم کو بنا کے دوں گا کہ بولے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی، تم بولے تو وہ تلس تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی میعاد گزر گئی۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا، یعنی وہ کیا بولنے لگا بھائی 30 دن ہو گئے
اتنے دن ہو گئے آئے نہیں، بولے ہو سکتا ہے وفات پا گئے وہ۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کر دیا، سامری نے اس سے جواہرات و یاقوت علیحدہ نکال لیے اور سونا گلا کر نہایت خوبصورت بچھڑا بنایا، اور جواہرات وہ یاقوت کو اس کے کان، آنکھ اور زانوں اور قدم پر نہایت قرینے سے جڑ دیے، جس سے وہ بہت خوبصورت معلوم ہونے لگا۔ پھر جبرائیلی خاک اس کے منہ میں ڈالی، جس سے اس میں آواز جنبش پیدا ہو گئی، جیسے وہ تلسمی مٹی، یعنی جو مٹی میں جو جبرائیل امین کی گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے جو مٹی تھی، وہ مٹی اس کے منہ میں وہ ڈال دیتا بچڑے کی۔ بہت خوبصورت بچڑا بنا تھا، پورے گائے یعنی سونے سے بنا کے جو ہے، پھر جو یاقوت وغیرہ جو تھے نا، اس کو آنکھ، کان اور پیروں کے پاس اچھے سجا دیتا، اس کو تو بہت خوبصورت بچڑا بنا تھا۔ اور پھر یہ مٹی اس کے منہ میں جیسا ڈالتا نا، تو اس سے آواز پیدا ہو جاتی اور اس میں جنبش یعنی حرکت بھی آ جاتی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ناک میں کچھ سوراخ رکھے تھے جس میں ہوا گھس کر آواز پیدا کرتی تھی، جیسے آج کل بانسری اور سیٹی وغیرہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچڑا حرکت بھی کرتا تھا۔ نیز قرآن فرماتا ہے کہ جو سامری بولا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل کے آثار سے مٹی بھر کر خاک لے لی، وہ بچڑے میں ڈال دی۔ نیز قرآن فرماتا ہے اجلن جسدن لہو قوار، عربی میں قوار بچڑے کی آواز کو کہتے ہیں، نہ کہ بانسری کی آواز کو۔ یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے آپ کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ناک سے ہوا گزر کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ بچڑے کی آواز تھی۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ دیکھو خدا نے اس میں حلول کیا ہے، یعنی وہ آگے بس گئے، نعوذ باللہ، موسیٰ اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اسرائیلی اس کے بہکانے میں آ گئے، اس کے لیے ایک بڑے خیمے میں یہ بچڑا کھڑا کیا اور اس کے ہو گئے، کوئی اس کی عبادت کرنے لگا، کوئی اس کے سامنے گوشہ نشین ہو گیا۔ سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے، باقی سارے اسرائیلی اس میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12,000 جو ساتھی تھے وہ رک گئے، اور باقی جتنے جو لاکھوں آئے تھے نا، وہ سب اس میں مبتلا ہو گئے۔ بڑا سا خیمہ بنا دیا، اس کو کھڑا کر دیا، اور جو ہے نا کوئی لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، کوئی اس کے سامنے گوشہ نشین ہو گئے مثال کے طور پر۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جہنمی، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، یعنی 3 ٹائپ کے لوگ بن گئے، اس میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک جو عبادت کیے، دوسرے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین میں مشغول ہوئے اور اس عبادت سے لوگوں کو روکتے رہے، یہ سیکنڈ والے ہو گئے۔ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، نہ وہ عبادت کیے بلکہ لوگوں کو روکتے رہے۔ تیسرے وہ جو خاموش رہے، نہ عبادت کی نہ اس کا انکار کیا، یہ تھرڈ والے، نہ عبادت کرے نہ انکار کیے، بس خاموش رہے۔ پہلا اور تیسرا گروہ وہ اتاب میں آ گیا، اور دوسرا گروہ وہ سلامت رہا، جیسا تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں ذی الحجہ کو دوپہر کے وقت توریت شریف عطا ہوئی، اور اب تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم غفلت میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سخت غمگین ہوئے اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے، اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور غصے سے توریت شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں یا گرا دیں، اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ماننے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل میں شرک کیوں ہونے دیا۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اپنی معذوری اور مجبوری بیان فرمائی کہ میں نے ان کو بہت کچھ روکا لیکن یہ نہ مانتے تھے۔ توریت شریف کے کل 7 حصے تھے، کتنے؟ 7 مشہور ہے نا، آج دیکھو 7 کمانڈمنٹس بولتے، دیکھو مثال کے طور پر اس گر جانے سے 6 حصے غائب کر دیے گئے، اور ایک حصہ جس میں صرف ضروری مسائل تھے باقی رہ گیا، وہی بنی اسرائیل کو ملا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے بعض عرض کے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے بہکا دیا۔ سامری سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسا ہی آ گیا، لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا، سامری کے حق میں بددعا فرمائی اور بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں پھینک دی۔ بعض پجاری اسرائیلیوں کو، اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ بھئی وہ سونے کی چیز تھی، بولے وہ راکھ کیسا بن سکتی؟ کچھ لوگ سوال کر سکتے، جیسا کہ بعض حضرات نے اس مقام پر یہ شبہ ظاہر کیا کہ بچڑا سونے کا تھا تو جل کر راکھ کیسے ہو گیا۔ رقم نے روح البیان میں اسی واقعے کو لکھا اور متعلق جو جملہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلا کر دریا میں ڈال دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر میں راکھ کا لفظ زائد ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ کہ راکھ میں مخلوط سونے کے منتشر اعضاء کو دریا میں پھینک دیا، اور اسے مفسر علیہ الرحمٰن نے راکھ سے تعبیر فرمایا، یعنی راکھ جو ہے اضافہ لفظ ہے، ہو سکتا ہے جو ہے نا بچڑے کو توڑ تاڑ کے جو ہے نا تھوڑا بہت جلا کے کر کے جو راکھ چودہ نے کالا پیلا تھا اس کو جو ہے نا آپ دریا میں پھینک دیے، تو وہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ راکھ کا لفظ استعمال ہوا۔ بعض پجاری جو اسرائیلیوں کو بچڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تبرک کے لیے دریا کا پانی چھپ کر پی لیا جس میں یہ راکھ پھینکی ہوئی تھی۔ اب دیکھو کچھ پجاری تھے
اتنی ان کو جو ہے نا وہ لذت لگ گئی تھی پوجا کی کہ جو ہے نا تڑپ کے جو ہے نا چھپ کے جا کے جہاں وہ پھینکے گئے تھے اعضا جو ہے نا اس تالاب کا پانی پی گئے، جس سے کہ ان کے ہونٹ پیلے پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے، ان کے ہونٹ پیلے پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے، ان کو تو ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، جیسے تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے نا وہ سامری والا واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد یہ اسرائیلی جو بھٹک گئے اور جو ہے نا یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے، یعنی جو 3 آیتیں ہم پڑھے ان کی جو فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ بمقابل ہدایت گمراہی جلد پھیلتی ہے۔ پہلی چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت بہت مشکل کام ہے اور گمراہی جو ہے نا بہت آسانی سے پھیل جاتی۔ گمراہی بیماری ہے اور ہدایت تندرستی۔ بیماری خود بخود اور جلد پھیلتی ہے، صحت بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اکثر بیماری ایک دم پھیل جاتی تب، لیکن صحت جو ہے نا بہت مشکل سے حاصل ہوتی۔ دوسرا یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر اعتماد نہ چاہیے، اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے عابد کو یہ ایک دم بہکا دیتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہ کر بھی ایک درازی بات میں پھنس گئے، یعنی چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا پھنس گئے، کیسا نفس گمراہ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر شخص کو بری صحبت سے دور رہنا چاہیے، ہر شخص کو بری صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کا یہ پیغام ہے، آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کن میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سنگت بری ہے تو فوری وہ سنگت کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سامری کی صحبت سے بگڑ گئے۔ چوتھا یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر گزرا۔ پانچواں یہ کہ الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے کہیں افضل ہے، کیونکہ اسرائیلی اس قدر معجزات دیکھ کر بھی معمولی شبے سے دھوکہ کھا گئے، لیکن عام مسلمان الحمدللہ بحمد تعالیٰ بڑے بڑے شبہات سے بھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ یہ شان ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کی امت کی شان ہے کہ بھائی اب بنی اسرائیل پہ اتنے معجزے آئے، بھائی سمندر میں رستے بن گئے، کھڑکیاں بن گئی، پھر ان کے سامنے جو ہے نا ان کا بھاری دشمن کو ڈبو دیا گیا، پھر اس کے جو ہے نا زر و جواہرات جو ہے نا باہر تم کو مل گئے، اس کی جائیداد تم کو مل گئی، اتنے معجزے۔ آپ نے نہر سے آپ نے پانی نکال دیا، آپ نے سایہ کیے، پتہ نہیں آپ نے منو سلوا منگا دیے، کتنے معجزے دیکھ لیے، پھر بھی ذرا سی بات میں 40 دن کے اندر مدت کے اندر جو ہے نا وہ بھٹک گئے۔ بٹ الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہے ہم جو ہے نا امت محمدیہ پر کہ بڑے بڑے فتنے دیکھ کر بھی جو ہے نا ہمارا ایمان جو ہے نا وہ قائم رہتا۔ چھٹا یہ کہ عقائد میں تقلید حرام ہے، عقائد دلائل سے معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے فقط سامری کے کہنے پر بچڑا پوجا، اگر دلیل پر غور کرتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ خیال رہے کہ اماموں کی تقلید اعمال میں ہے نہ کہ عقائد میں، یعنی ہم بھی جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے، امام شافعی کو مانتے، تو یہ کس میں ہے؟ یہ اعمال میں، عقائد میں نہیں۔ عقائد تو ہمارا ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی عقیدے سے جو ہم پڑھے اب تک قرآنی آیتوں میں، عقیدہ تو ہمارا وہ ہے، لیکن اعمال کے لیے ہم جو ہے نا ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ مشرکین عرب اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت سے غم نہ کریں، انہوں نے تو معجزات دیکھ کر اور رب کی نعمتیں پا کر بھی کفر کیا، پھر جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا آپ بھی صبر فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب غمزدہ ہو جاتے تو ان کو پیغام آتا کہ اے اللہ کے حبیب، بولے آپ پریشان مت ہو، بولے دیکھو اتنی معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم ایسی ہے، انہوں نے ایسا کیا، آپ کیوں جو ہے نا خامخواہ جو ہے نا ان سے یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ صبر کریں، غم نہ کریں، صبر کریں، جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بھائی امیجن کرو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے معجزے دکھانے کے بعد ان کے سامنے ان کی قوم ایسا کرے تو کتنے غمگین ہو گئے ہوں گے آپ، کتنی تکلیف آپ کو ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آٹھواں یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوا کہ آپ نے کتاب سیر وہ تواریخ نہ پڑھی اور بغیر تاریخی جاننے والوں کی صحبت حاصل کیے ہوئے نہایت صحیح قصہ بیان فرمایا، معلوم ہوا کہ آپ صاحب وحی ہیں، یعنی یہاں پہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ملتی۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی یونیورسٹی گئے، نہ جب گوگل تھا، نہ کوئی انسائکلوپیڈیا تھی، نہ کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھے آپ، نہ کوئی ہسٹری بولنے والوں سے صحبت میں رہے، کچھ نہیں، لیکن آپ نے بنی اسرائیل کا کئی سال پہلے جو صحیح واقعہ ہوا، آپ نے اس کو ہر اس کا پہلو جو ہے نا کھول کے رکھ دیا، تو اس سے ہی پتا چلتا کہ آپ صاحب وحی ہیں، یعنی آپ پر وحی آتی، اللہ کا یعنی اللہ کا کلام آپ پہ آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی حیبت سے امت کو توبہ بتقوی بلکہ کافر کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ہارون کی موجودگی میں بنی اسرائیل بچڑا پوچھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لاتے ہی ڈر کے مارے سب تائب ہو گئے۔ اب بھی جس کے دل میں حضور کی حیبت ہے مومن ہے، خواہ انہوں نے اپنے جیسا مان کر ان سے بیوقوف ہر ہے کہ کفر و طغوان پر دلیر ہے، یعنی یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو خالی ان کی حیبت سے جو ہے نا پھر وہ گندا کام چھوڑ کے فوری توبہ کر لی، تو بولتے کہ نبی کا ڈر، یعنی نبی اور پیغمبر کا ڈر جس کے دل میں ہوتا نا وہ بھی اسی عقیدے کے لیے اچھا ہوتا۔ اب جو لوگ جو ہے نا نبی کو اپنے جیسا مان کے نہ خوف ہے نہ کچھ ہے اپنے دل میں، تو پھر وہ ایسے ہی دلیر ہو جاتے، پھر وہ ایسے ہی نکل جاتے دوسرے راستے پر۔ لوگوں کے دلوں میں حضور کی حیبت بٹھاؤ تاکہ انہیں تقوی نصیب ہو، یعنی یہ حیبت مطلب کیسی حیبت معلوم ہے؟ اللہ کے ڈر والی ہے، محبت والا ڈر، کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں آپ ہم سے روٹھ نہ جائیں، کہیں ہم آپ کو ناراض، کہیں آپ کو ہم شرمندہ نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر 10ویں نبی کے ادب سے ایمان مل جاتا ہے اور بے ادب
مارا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں معذرت پیش کی، انہیں توبہ نصیب ہوئی، جیسے سوری بولے مثال کے طور پہ، اور جیسے جو ہے نا آپ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا آ کے توبہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی۔ سامری اکڑا مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگروں نے بوقت مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ ان سے اجازت مانگ کر کرتب دکھائے۔ مومن، صابر اور شہید سب کچھ ہو گئے، یعنی جو صبر کرتے جو ہے نا وہ جو صابر ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے لقب ان کو مل گئے، اور جو اکڑا رہا وہ مارا گیا، ختم ہو گیا۔ 11ویں یہ کہ 40 کا عدد جو ہے رب کو بہت پیارا ہے۔ وہ 40 کا عدد جو ہے نا وہ رب کو بہت پیارا ہے، یہ بھی نقطے کی بات ہے۔ دیکھیے 40 دن میں آدم علیہ السلام کا خمیر بنا، 40 دن میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، 40 سال کی عمر میں اکثر پیغمبروں کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ جو ہے نا ہمارے سامنے جو نسخے ہیں اس کے عبارت یوں مرقوم ہے، حالانکہ یہ عبارت اسی طرح ہونی چاہیے کہ اکثر نبیوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ نے ان کو عالم ارواح میں ہی جو ہے نا ان کی روح سے، جیسے ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ لیا کہ بھئی قیامت والا رب نہیں تو سب نے کہا، اسی طرح نبیوں کو جو ہے نا اس وقت یعنی ہدایت کا وعدہ اللہ نے ان سے لیا، تو وہ عالم ارواح سے ہی نبی ہیں۔ لیکن ہاں نبی کیا کرتے ہیں معلوم ہے، 40 عمر کے عرصے میں جو ہے نا یہ ظاہر کرے کہ بھئی ہم نبی ہیں۔ یوں ہی جب خالق عز و جل نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو انبیاء کرام سے دعوت تبلیغ کا عہد و پیمان بھی لیا، جیسے کہ قرآن نے مقدس نے یوں بیان کیا ہے، یعنی انبیاء کرام کی روحیں تو نبی کہا گیا، لہٰذا انبیاء کرام نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ہاں اس کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا، اللہ عالم۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہے۔ پھر 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ اپنی شکل پر رہتا ہے، پھر 40 دن تک خون، پھر 40 دن پر پارا گوشت بنتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورتوں کو نفاس آ سکتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی کہ جو شخص 40 دن خلوص دل سے عبادت کرے، غور سے سنیے، جو شخص یعنی حدیث مبارکہ ہے 40 دن خلوص دل سے اپنے آپ سے جو ہے نا کمٹمنٹ لے کے 40 ڈیز کہ میں 40 دن جو ہے نا برابر جو ہے نا عبادت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا 40 دن میں ایک دن بھی ذکر مس نہیں کروں گا مثال کے طور پر، خدا تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے نا جو ایسا بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر، یعنی پھر جو تم بولو وہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ 40 میں حالات کا انقلاب ہوتا ہے، اسی لیے صوفیہ اکرام 40 دن کے چلے وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو شخص 40 دن نماز پڑھ لے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 40 کی عدد اللہ کو بہت پیاری ہے، دیکھیں یعنی 40 کا وعدہ اگر آپ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ پار ہو گئے۔ 12ویں یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ میت کا 40واں کرنا نہایت بہتر چیز ہے۔ انوار ساتیہ نے بحول بحقی سیدنا انس سے روایت کی کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑے جاتے، ان کو بارگاہ الہی میں خاص قرب عطا فرمایا جاتا ہے۔ زرقانی شرح مواہب نے اس حدیث کے معنی یوں بیان فرمائے کہ انبیاء کرام کی ارواح کا تعلق اپنے اس جسم مدفون سے 40 روز تک بہت زیادہ رہتا ہے اور پھر قرب الہی میں عبادت کرتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک نقطہ بولا جا رہا ہے کہ 40واں کیوں پڑھیں، چہلم کیوں رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اکثر جو بولتے ہیں نا مر جانے کے بعد 40 دن کے فاتحہ کرتے ہیں۔ اب اس کا بھی نقطہ بیان ہو رہا وہ یہ ہے کہ اکثر یہ حدیث ہمارے کا ملتی کہ 40 دن تک جو ہے نا نبی جو انبیاء وغیرہ مدفون ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ارواح جو ہے وہ قرب الہی میں بعد میں لگ جاتی ہے، لیکن پھر بھی رشتہ قائم رہتا جسم سے۔ 13ویں یہ کہ کچھ دن کے لیے تاریک الدنیا ہو کر عبادت و مجاہدہ کرنا ایمان ترقی کا باعث ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے ثابت ہوا۔ صوفیہ کرام کا اسی پر عمل ہے، یعنی صوفیہ کرام جو بناتے ہیں نا بھائی کچھ دنوں تک آپ اکیلے ہو جاؤ، بولے اعتکاف کر لو، عبادت میں لگ جاؤ، مراقبوں میں لگ جاؤ، بولے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرو، یہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ کے بہت پسند ہے اور آپ کو بہت جلدی جو ہے نا رب کا قرب سے حاصل ہوتا۔ 14ویں یہ کہ گناہ سے رحمت الہی جاتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے رحمت کا کھو جانا وہ کیوں ہوتا؟ گناہ سے ہوتا۔ بنی اسرائیل کی خطا سے توریت کا اکثر حصہ غائب ہو گیا۔ اب دیکھو بنی اسرائیل کا جو غلطی کرے اور آپ ایک دم تیش میں جو نکلے موسیٰ علیہ السلام، 6 حصے گم ہو جانا مطلب ایک ہی ملنا، مطلب سوچو نا کتنا بڑا حصہ گم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام شب قدر کی خبر، یہ بھی ایک بہت باریک نقطہ، اس کو غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام شب قدر کی خبر دینے تشریف لائے۔ آپ شب قدر جب عطا ہوئی تو اس کے بارے میں بولنے تشریف لائے۔ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، فرمایا کہ ان کی لڑائی کی خطا سے شب قدر اٹھا لی گئی، اب سال بھر تلاش کرنی پڑتی ہے، یہ گناہ کا وبال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھیں۔ دیکھو گناہ کا کتنا بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے آ رہے تھے، 2 شخص وہاں لڑ رہے تھے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے اٹھا لی گئی وہ خبر۔ اب بولے سال بھر تم تلاش کرتے رہو شب قدر کب ہے۔ تو اکثر اسی وجہ سے جو ہے نا بہت ساری عطا، بہت ساری نعمتیں جو ہم کو ملنی رہتی ہم شر کی وجہ سے کھو دیتے، ہم گناہ کی وجہ سے کھو دیتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا شر سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، تاکہ عطا آتی رہے
اور جو ہے نا ہم کو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 15ویں یہ کہ تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے۔ دیکھو جسم جبرائیل کا ٹھیک کاٹنی سے، یعنی بولتے ہیں نا کاٹھی جو گھوڑے پہ ڈالی جاتی، کاٹھی سے مس ہوا، اور کاٹھی گھوڑے سے، اور گھوڑے کے سم مٹی سے، پھر مٹی بچڑے سے، اتنے دور کی نسبت کے باوجود مٹی نے بچڑے میں زندگی پیدا کر دی۔ غور تو کرو آپ، کیا پیاری بات، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی جو تاثیر تھی، جو گھوڑے پہ بیٹھے آپ نال پہ مثال کے طور پر، وہ جو گھوڑے پہ ڈال کے بیٹھتے اس پہ بیٹھے آپ، تو اس کو وہ آپ ایسا مس ہو کے اس کے اندر تاثیر آئی، پھر اس سے گھوڑے میں تاثیر آئی، پھر گھوڑے کی ٹاپ میں تاثیر آئی، ٹاپ سے مٹی میں تاثیر آئی، یعنی اتنا لمبا رشتہ ہونے کے بعد بھی جو ہے نا وہ مٹی گائے میں رکھے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اگر خاک مدینہ ایمانی زندگی بخشے تو کیا بعید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا بولا جا رہا ہے کہ خاک مدینہ میں بھی وہ تاثیر ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں۔ 16ویں یہ کہ خبیث کو تبرکات سے الٹا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مٹی کسی مومن کے پیٹ میں جاتی تو اس کے ذریعے ہزاروں کو ایمان مل جاتا، چونکہ مٹی فرعونی خبیث سونے میں لگ گئی تو اگرچہ زندگی تو پیدا کر دی، مگر اس کی آواز سے لوگوں کو گمراہی ملی۔ اللہ اکبر، بولتے تبرک بھی جو ہے نا وہ اگر ایمان والے کے ہاتھ آئے تو پھر بہت فائدہ مند ہے، بہتوں کو بہت ایمان تازہ کر دے، اور اگر جو ہے نا وہ کسی یعنی خبیث کے پاس چلی جائے تو پھر اس کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے نا اس سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو مٹی تو اتنی زبردست تھی، اس کے اندر یہ تاثیر تھی، لیکن ملی کس سے؟ فرعونی سونے سے، یہ جو مانگ کے لائے تھے جس سے بچڑا بنا، تو سونے پھر بھی زندگی پیدا کر دی، لیکن اس کی وہ آواز پیدا کرنے سے، وہ حرکت جنبش پیدا کرنے سے لاکھوں فرعونی جو ہے نا گمراہ ہو گئے نا، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ حدیث قرآن اگر خبیث کے سننے میں آ جائے تو اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یا خبیث سنایا جائے تو اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہی بات ہوئی نا کہ معنوں کو الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اس کی تفسیر ہوئی۔ اب یہاں کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں توریت شریف کی تختیاں کیوں پھینک دی؟ اگر آج کوئی قرآن پاک پھینک دے تو کافر ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کاغذ، لکھائی، چھپائی سب انسانی سنت ہے، صرف کلام رب کا ہے۔ توریت شریف تو وہ تختیاں ہیں، ان کی روشنائی اور تحریر پر سب بانی تھے، اس کا پھینکنا کفر کیوں نہ ہوا؟ دیکھو سوال کیسا کر رہے ہیں، بول رہے بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام توریت غصے میں توریت کیوں پھینک دیا؟ بولے وہ تو تختیاں، لکھٹ، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ تو اللہ رب العالمین کے دربار سے آئی تھی۔ ہم قرآن پاک تو لوکل میں چھاپتے نا، پیپر یہاں کا ہوتا، انک یہاں کی ہوتی، صرف کلام اللہ کا ہوتا، اور کوئی قرآن پھینک دے تو وہ کافر ہو جاتا۔ تو موسیٰ کافر کیوں کرنا ہوئے؟ اس کا جواب سنیے۔ قرآن پاک کے گننے میں 3 صورتیں ہیں، بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیں، کسی ہو سکتا، کسی غفلت یہ ہو سکتی کہ قرآن پاک کے گننے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، غلطی سے گر جائے، پہلی صورت غلطی سے گر جائے۔ دوسری صورت، کسی پر غصہ آ جائے اور اتفاقاً اس وقت ہاتھ میں قرآن شریف ہو اور جھنجھلا کر بے خودی میں گرا دیا جائے۔ اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں قرآن تھا اور ایسا غصہ آیا کہ ایسی جھلجھلاہٹ ہوئی کہ اس غصے میں تم نے اس کو گرا دیا۔ تیسرا، خود قرآن کریم کی اہانیت کے لیے پھینکا جائے، یعنی جان بوجھ کر اہانیت کے لیے جو نا قرآن کو پھینکنا۔ یہ 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت میں گناہ بھی نہیں، پہلی صورت میں گناہ بھی نہیں، یعنی غلطی سے گر جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہاں کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کو ادب سے رکھ دیں اور جو ہے نا اللہ سے معذرت خواہ ہوں، بس یعنی معافی مانگنے اللہ سے۔ دوسری صورت، حرام ہے مگر کفر نہیں، یعنی غصے میں جھلجھلا کے پھینک دینا، اور قرآن ہے لیکن وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کفر تک نہیں پہنچاتا، آپ کافر نہیں ہوں گے۔ تیسری صورت کفر ہے، ہاں جان بوجھ کر اہانیت کے لیے پھینکنا پھر وہ کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یا تو وہ تختیاں غصے میں بلا قصد گر گئیں، یا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، یعنی بنا چاہتے ہوئے غلطی سے وہ گر گئی آپ سے تو گناہ بھی نہیں ہوا، یا قوم پر دین کی خاطر غصہ آیا، اب غصہ بھی جو آیا دین کی خاطر آیا، اور جھنجھلاہٹ میں گرا دیے، یہ خطا ہوئی جس کی انہوں نے رب سے معافی چاہ لی کہ عرض کیا رب اغفر لی ولائقی۔ توریت شریف کی توہین مقصود نہ تھی، نیز توریت کی تختیاں پر کلام اللہ تھا اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ ان تختیوں سے یقیناً افضل ہیں، ہمارے اور احکام ہیں ان کے دوسرے۔ دیکھو عام مسلمان مسجد میں بحالت جنابت نہیں آ سکتے، مگر حضرت صدیق کو اس کی اجازت تھی، یعنی کچھ لوگوں پہ خاص عطا ہوتی ہے، آپ کلیم اللہ تھے، بھائی آپ کلام سے زیادہ افضل ہیں، تو آپ پر کوئی اور صورت ہوگی۔ ویسے بھی آپ قصدن نہیں پھینکے، جان بوجھ کر نہیں پھینکے، جان بوجھ کر پھینکتے تو پھر وہ گناہ ہوتا، کفر ہوتا۔ دوسرا اعتراض، ہارون پیغمبر ہیں اور موسیٰ سے عمر میں بڑے، موسیٰ نے ان کو بلا قصور مارا، اس میں ان پر ظلم بھی ہوا، اور نبی کی توہین بھی، ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ جواب، موسیٰ کے اگر یہ افعال ناجائز ہوتے تو ان پر ضرور عتاب الہی آ جاتا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے گندم کھانے پر آ گیا۔ موسیٰ ہارون سے درجے میں افضل تھے، ان سے خطائیں اجتماعی ہوئی، وہ سمجھے کہ حضرت ہارون نے تبلیغ میں کوشش نہ کی، اس لیے ان پر عتاب کر دیا۔ خطائیں اجتماعی معاف ہیں، اگر حاکم غلطی سے کسی کو سزا دے تو اس کے بدلے حاکم کو سزا نہیں دی جاتی، یعنی اب کوئی جگہ بادشاہ ہے
اور اس وقت جو اس کو جو یعنی جھوٹے وٹنس بھی آ کے بول دیے، غلط دلائل بھی اس کو پیش کر دیے، تو اس کی بنا پہ سزا سنا دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غلطی پر جو ہے نا حاکم کو سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اجتماعی تھی یہ، یعنی آپ کا جو غصہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی میں تم کو سرپرست بنا کے گیا، اور جو ہے نا میری قوم کو بھٹکنے سے تم کیوں نہیں روکے، کیوں نہ، جب انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی میں تو بہت کوشش کرا لیکن سنتے ہی نہیں تھے، تو آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تو یہ اجتماعی والی بات ہے، اور یہ پورا جو معاملہ ہے، جو غصہ ہے، یہ کس لیے تھا؟ آپ کا ذاتی کے لیے نہیں تھا، یہ ایمان کے لیے تھا، سب سے بڑا فرق یہ ایمان کے لیے تھا، اس وجہ سے یہ معاملات پیش آئے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.